فطرت کا ایک جگہ اجتماع فطری شاعری ہے۔ الفاظ کو قافیہ اور ردیف کے ساتھ ترتیب دینا لفظی شاعری ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء کی خوبصورت انداز میں حرکات و سکنات، جسے رقص کہتے ہیں، جسمانی شاعری ہے۔ اور عمر حیات محل تعمیراتی شاعری ہے۔ اس تعمیراتی شاعری میں مستری احمد دین کا اینٹوں کو الفاظ کی طرح ترتیب دینا، نقاش جان محمد کا ان الفاظ پر نقاشی کے احرام لگانا، منیب کار الہی بخش پرجا اور توبہ کار نیاز جلندری کا قافیہ اور ردیف اس کو میر کی غزل اور خیام کی رباعی کی طرح خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس تعمیراتی شاہکار کو بنانے کے متعلق کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت کے مطابق سیٹھ عمر یاد کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا جس کا نام گلزار رکھا گیا، اپنے بیٹے کے لیے اس نے اپنے آبائی شہر میں ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام گلزار محل رکھا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق شیخ عمر حیات کی دولت سٹہ بازی کے مرہون منت تھی۔ وہ کلکتہ میں آنے والے چمڑے کے جہازوں اور گھوڑ دور پر سٹہ کھیلا کرتا تھا، جس سے اس نے خوب دولت کمائی۔ برادری کی روایت کے مطابق اس نے اس دولت کو فلاحی کاموں اور مساجد میں خرچ کرنے کا سوچا۔ جب وہ فلاحی تنظیم کے ارباب اختیار کے پاس گیا اور اپنا مقصد بیان کیا اور اپنے ذرائع آمدن بھی بتلائے تو انہوں نے پیسہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نیک کاموں کے لیے حلال کمائی لیتے ہیں۔ اس سے عمر حیات کے دل کو دھچکا لگا اور اس نے اس دولت کو محل بنانے پر خرچ کیا۔ تیسری روایت جو کہ پرجا فیملی کی طرف سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ عمر حیات اپنی حویلی کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ الہی بخش پرجا کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ عمر حیات کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا۔ عمر حیات کے پندار پر یہ مسکراہٹ ایک تازیانہ بن کر برسی۔ اس نے تحقیر آمیز لہجے میں الہی بخش سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ ایک معمولی دستکار ہونے کے باوجود کس زوم پر اتراتا ہے۔ جواباً الہی بخش نے کہا کہ میں دستکار ضرور ہوں، لیکن میرے ہاتھ میں وہ فن ہے جو ایک عالم کی دولت پر بھاری ہے۔ عمر حیات کو ایک چرکا لگا۔ اس نے الہی بخش کو طیش دلاتے ہوئے کہا کہ جس فن پر تم اس قدر ناز ہے وہ سرمایہ کی دہلیز پر آ کر دم توڑ دیتا ہے۔ اگر اتنا ہی غرور ہے تو تم اپنا فن آزماؤ اور میں اپنی دولت، دیکھتے ہیں فتح کس کو نصیب ہوتی ہے۔ الہی بخش نے مقابلے کی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ یوں دولت اور فنکارانہ صناعی کے امتزاج سے یہ عظیم الشان محل صفحہ ہستی پر نمودار ہوا۔ اس محل کی تعمیر کا آغاز 1921 میں ہوا اور بعض روایات کے مطابق 1923 میں، اور 1928 میں تقریباً 8 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس کی تعمیر پر 4 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 6 روپے میں 1000 اینٹ مل جاتی تھی اور ایک ماہر مستری جو ہے 2 روپے یومیہ اجرت لیتا تھا اور مزدور کی مزدوری 75 پیسے یومیہ ہوتی تھی۔ محل کی تعمیر کی ذمہ داری سید حسن شاہ نامی شخص کو سونپی گئی۔ اس محل میں چنائی کا کام چنیوٹ کے مایہ ناز کاریگر مستری احمد دین کے زیر نگرانی ہوا۔ انہوں نے ایسا عالی شان برک ورک کیا کہ دیکھنے والے اسے چنیوٹ کا تاج محل کہنے پر مجبور ہو گئے۔ لکڑی کا کام چنیوٹ کے عظیم منیب کار الہی بخش اور رحیم بخش پرجا کے زیر سایہ ہوا۔ انہوں نے اتنا نفیس اور خوبصورت کام کیا کہ دیکھنے والے آج بھی محو حیرت ہو جاتے ہیں اور عش عش کر اٹھتے ہیں۔ اس محل کا جروکا ایک عجوبہ ہے۔ دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں پر کی ہوئی منیب کاری اپنی مثال آپ ہے۔ نقاشی کے کام کی ذمہ داری محلہ کمنگرہ چنیوٹ کے ماہر نقاش جان محمد اور ان کے بھتیجے مشہور نقاش غلام محی الدین کے سپرد کی گئی، جنہوں نے اپنی ماہرانہ کوششوں سے اس محل کو باغ و بہار بنا دیا۔ توبہ کے کام کے لیے جلندر کے معروف توبہ کار نیاز احمد جلندری اور غلام علی جلندری
کو جلندھر سے لایا گیا۔ ان عظیم کاریگروں نے دیواروں پہ ایسے خوبصورت بیل بوٹے اور پھول بنائے کہ حقیقت کا گماں ہوتا ہے۔ اس محل کی فرشی منزل میں 2 کمرہ جات رہائشی، 3 برآمدہ جات، 1 باورچی خانہ، 1 بیٹھک اور 2 دیوڑیاں ہیں۔ ایک دیوڑی جہاں سے زینہ اوپر والی منزل کو جاتا ہے، اسی دیوڑی میں وہ قاتل غسل خانہ بھی ہے جس میں عمر حیات کے بیٹے گلزار کی موت واقع ہوئی تھی، اور کنواں بھی ہے۔ دوسری دیوڑی میں 3 دروازے کھلتے ہیں اور خوبصورت جھڑکا بھی اسی دیوڑی میں ہے۔ ایک صحن ہے جس میں تمام کمروں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی صحن میں عمر حیات کی بیوی اور بیٹا ابدی نیند سو رہے ہیں۔ محل کا داخلی دروازہ نہایت عالیشان اور مرصع ہے۔ اس پر بہت ہی خوبصورت کارونگ اور منیب کاری کی گئی ہے۔ پہلی منزل میں ہوا اور روشنی کی آمد و رفت کے لیے 15 کھڑکیاں، 31 روشن دان اور تقریباً 20 دروازے ہیں۔ یہ محل 14 مرلے پر محیط ہے اور تہہ خانہ سمیت 5 منازل پر مشتمل ہے۔ اگر اس کے طرز تعمیر کا مشاہدہ کیا جائے تو اس محل کے درمیان میں صحن چھوڑ کر اطراف میں کمرے تعمیر کرنا گندھارا فن تعمیر کی یاد دلاتا ہے۔ دیواروں پر نقاشی مغل طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ جھروکے اور بالکونی ہندو فن تعمیر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس محل کے بیرونی زیب و آرائش رومن طرز تعمیر پر دلالت کرتے ہیں۔ دیواروں پر بنے بیل بوٹوں سے جلندھر کی خوشبو آتی ہے۔ اینٹوں کی تراش خراش اور لکڑی کے دروازوں اور کھڑکیوں پر کی ہوئی منیب کاری خالصاً چنوٹی طرز فکر کو اجاگر کرتی ہے۔ اوپر والی منزل تک جانے کے لیے لکڑی کی بہت مضبوط سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ ہر منزل تک جانے کے لیے 24 زینے بنائی گئی ہیں۔ دوسری منزل کا نقشہ تقریباً وہی ہے جو پہلی منزل کا ہے، البتہ اس منزل میں وہ قابل دید جھروکا ہے جو اس محل کو دوسرے محلوں سے ممتاز کرتا ہے۔ ساگوان کی لکڑی سے بنے ہوئے اس جھروکے کا ایک ایک پھول اور پتی تار عنکبوت کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سارا کام اتنا باریک اور نفاست سے کیا گیا ہے کہ دیکھنے والا حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتا ہے۔ یہاں صحن کی طرف غلام گردش بنا کر تمام کمروں کو راستہ دیا گیا ہے اور اندرونی جگہ دیگی جنگلہ لگا دیا گیا ہے۔ اس منزل میں تھوبے کاری کا کام دیکھنے کے قابل ہے۔ تیسری منزل 3 کمروں پر مشتمل ہے جو کہ بیرونی جانب بنائے گئے ہیں۔ اسی منزل میں نہایت خوبصورت بالکونی ہے جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بلائی منزل جو کہ عمر حیات محل کا تاج تھی 1970 میں گرا دی گئی۔ محل کی تمام چھتیں نہایت خوبصورت، نفیس اور منقش بنائی گئی ہیں۔ چھتیں چونے اور گچ سے مختلف ڈیزائن کے بلاک بنا کر بنائی گئی ہیں۔ ہر چھت دوسری چھت سے مختلف اور خوبصورت ہے۔ بعض چھتوں پر شیشہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ محل میں استعمال ہونے والی ساگوان کی لکڑی رنگون سے منگوائی گئی۔ شیشہ، ٹائلیں اور نقاشی میں استعمال ہونے والے رنگ برطانیہ اور یورپ سے لائے گئے۔ یوں انسانی ہاتھوں کی کاریگری نے اس محل کو ایک یادگار عمارت بنانے میں اپنے فن کی انتہا کر دی۔ لیکن کاتب تقدیر نے بھی اس محل کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنانے کے لیے ایک داستان علم اس کے مقدر میں لکھ دی۔ شیخ عمر حیات 1877 میں شیخ نور بخش کے ہاں محلہ ڈگی پار چنیوٹ میں پیدا ہوا۔ عمر حیات نے ابتدائی تعلیم چنیوٹ ہی سے حاصل کی۔ جوانی میں قدم رکھا تو اپنی برادری کے دوسرے جوانوں کی طرح کلکتہ چلا گیا۔ خوب محنت کی اور کلکتہ کے معروف ٹرانسپورٹروں میں شمار ہوا۔ عمر حیات کو ابتدا ہی سے نوابوں اور شہزادوں والی زندگی پسند تھی۔ وہ شہزادوں کی طرح بھڑکیلے اور ریشمی لباس زیب تن کرتا تھا۔
اور میلوں ٹھیلوں میں جانے کا بھی شوق رکھتا تھا۔ عمریات محل اور تاج محل آگرہ میں بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ تاج محل آگرہ حسن و عشق کی داستان سناتا ہے۔ عمریات محل چنیوٹ بھی حسن و وفا کا امین ہے۔ تاج محل آگرہ کی تاریخ چنیوٹ کے کاریگروں کے بغیر نامکمل ہے۔ عمریات محل کی تاریخ بھی چنیوٹ کے ہنرمندوں کے بغیر ادھوری ہے۔ تاج محل آگرہ میں شہنشاہ ہند کی ملکہ آرام فرما ہے۔ عمر حیات محل چنیوٹ میں بھی عمر حیات کے دل کی ملکہ محو استراحت ہے۔ آج وہ بھی دیدہ عبرت ہے، آج یہ بھی دیدہ عبرت۔ اب محترم جناب اقبال خان منچ، ڈائریکٹر آرکیالوجی پنجاب کی کاوشوں سے محکمہ آثار قدیمہ پنجاب نے اس پر توجہ دی ہے اور تعمیر نو اور تزئین کے علاوہ یہاں عجائب گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس قریب المرگ عمارت کے لیے محکمہ آثار قدیمہ پنجاب مسیحا ثابت ہوتا ہے یا پھر عطائی ڈاکٹر۔